अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आज हाजिर नए वीडियो के साथ। और नया वीडियो मेरे एक अजीज़ हैं, उन्होंने कहा था कि यूरोप की लाइफ के बारे में बताना है मैंने कि यूरोप की लाइफ कैसी है। और जो लोग कहते हैं कि बस यूरोप जाओ, शादी कर लो, सेटल हो गया, या यूरोप के साथ पैसे उतारो, अयाशी मारो, तो इस पर कितनी हकीकत है आज इस चीज़ पे मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा। आज मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ पे बात करूँगा कि इस चीज़ में कितनी सदाकत है और कितना झूठ है। क्योंकि हमारे लोग पाकिस्तान में लोग सभी यही कहते हैं कि जी बस यूरोप जाना है और सब कुछ सेटल हो जाएगा, लेकिन इस बात के उल्ट मुखालफ कितना इसकी हकीकत कितनी और सच कितना है इसमें, या झूठ कितना है, वो आज आपको बताऊंगा। कि इटली में काम करने से पैसे कितने बचते हैं इंसान के पास, और अखराजात कितने होते हैं, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। अच्छा जी, ये सारी बातें जी मन गढ़ंत हैं, कहानियाँ हैं बस कि हम लोग यूरोप में आएंगे और यहाँ पे हम सेटल हो जाएंगे। भाई देखें, बात दरअसल ये है कि आप यूरोप में तो आ जाओगे, आपको बेशुमार मसले जो हैं वो आपको देखने पड़ेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप आके यहाँ पे काम आपको ढूंढना पड़ेगा। काम भी आपको मिल जाता है, काम उस वक्त मिलता है जब आपको यहाँ पे ज़बान आती हो। और जबकि हम रहे ही पाकिस्तान है, आप रहे ही पाकिस्तान है, तो आपको ज़बान यहाँ की कैसे आएगी? कम पेश आपको 1 महीना तो लगेगा, 1 महीना, 6 महीने या इससे ज़्यादा भी टाइम, साल भी लग सकता है। आस्ता आस्ता आपको ज़बान आएगी, और ज़बान आने के बाद आपको यहाँ पे कारोबार जब आपको मिलेगा, काम आप करोगे, और फिर आप ये ना सोचें कि आप पीछे पाकिस्तान को भी साथ चला सकेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपकी एवरेज जो सैलरी है वो यहाँ पे 1000-1200 से स्टार्ट होती है। मैं नेपोली की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सैलरी जो है वो एवरेज जो स्टार्टिंग पे 1200, 1300, 1400, किसी बहुत ही अगर किसी की किस्मत हो तो 1500 तक जा सकती है। अदरवाइज़ हमने देखा नहीं कि किसी की सैलरी जो है वो 1300 से ऊपर हो। और यहाँ पे जब आप आ जाते हो तो फिर आपको काम का होता है। काम अगर आपको मिल गया, आप काम करते हो, काम करने के बाद फिर ये तो है ही नहीं ना, आपने जैसे कि मैं आया हूँ, मैं डंकी लगा के आया हूँ लीबिया के रास्ते। मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेंशन भी किया कि लीबिया के हालात कैसे हैं, और अभी तो वहाँ के हालात बहुत बदतर हैं। और मुझे गवर्नमेंट ने यहाँ की बाकायदा मकान दिया हुआ है, यहाँ पे कैंप दिया हुआ है, जिस कैंप में हम रहते हैं। हमारा यहाँ पे रहने का कोई खर्चा नहीं है, जिससे हमारी अच्छी खासी अमाउंट जो है वो बच जाती है। अगर हमें भी बाहर जाके घर लेना पड़े तो उसके लिए फिर हमें अगर 1200 सैलरी हो तो आप लगा लें हिसाब के 600 या 500 हम रेंट दे देते हैं, और बाकी अपने अखराजात जो हैं 500 अपने अखराजात कर लेते हैं। अगर 1300 रुपये हमारी तनख्वाह है तो उसमें से 300 ही बचेगा, और वो भी 300 और आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो 300 आपका वो भी खर्च हो जाएगा। तो इट्स मीन कि आप पाकिस्तान के ख्वाब भी सोच दें, यहाँ पे आपको सेटल होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, और फिर जाके आप पाकिस्तान को सोच सकते हैं। और पाकिस्तान यहाँ पे यूरोप में आने के बाद ये लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में वहाँ पे जाएं तो बस शादी करें और आप वहाँ पे पके। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे आने के बाद अब पहली तो बात ये है कि यहाँ की औरतें जो हैं वो ये नहीं है कि सड़कों पे पड़ी होती हैं। आप यहाँ पे आते हो तो आपकी शादी होगी और वो आपके साथ रहेंगी, आप पाकिस्तानियों के पीछे मरना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे पाकिस्तानियों ने भी बहुत से अपने कारनामे सर अंजाम दिए। नेशनलिटी के लिए लड़कियों के साथ शादी करते थे, बाद में छोड़ देते थे। इसकी वजह से यहाँ के भी जो लोग हैं वो कुछ कदर नफरत करना शुरू हो गए हैं। और दूसरी गवर्नमेंट ने या फिर गवर्नमेंट की बहुत सख्त पॉलिसी है कि गवर्नमेंट आपको ये गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक आप किसी औरत के साथ यहाँ पे शादी करते हैं तो आपको उसके साथ कमोपेश 10 साल का अरसा गुजारना पड़ता है। उसके बाद जाके आपको नेशनलिटी मिल सकती है। यहाँ पे पुर्तगाल का सिस्टम नहीं है कि आपने शादी की, आपके घर बच्चा हुआ और आपको नेशनलिटी मिल गई। नहीं, ऐसा सीन नहीं है।
ایسا سین بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے نیشنلٹی دے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارا مین ٹارگیٹ یہ ہے کہ یہاں کی یورپ کی لائف کیسی ہے۔ اور دیکھا جائے تو یورپ کی لائف پاکستان کی لائف سے بھی بہت زیادہ ٹف ہے۔ جیسے کہ ٹف ایسے ہے کہ پاکستان میں صرف مہنگائی ہے، اور اس سے لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہیں جی، یہاں کہتے ہیں جی یورپ میں جائیں گے وہاں پہ مہنگائی نہیں، بلکہ یہاں پہ اس سے بھی زیادہ مہنگائی ہے۔ اور اس کے ایون جیسے کہ آپ حساب لگا رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ آتے ہیں تو ایک پیٹرول جو ہے وہ ہم دلواتے ہیں جی، یہاں پہ لیٹر ہے 1 یورو 80 سینٹ یا 1 یورو 2 یورو تک کا ہو سکتا ہے پیٹرول۔ اور یورو کو اگر ہم اس کنورٹ کر دیں کہ لیٹر پاکستان کے حساب سے تو 300 وہاں پہ ہے، تو 301 یورو یہاں کا بن رہا ہے، اور یہاں پہ 2 یورو 1 یورو 80 سینٹ کا بنتا ہے، یعنی کہ پاکستان کا بن جاتا ہے 600 روپے لیٹر۔ اور 600 روپیہ اگر لیٹر یہاں پہ ہے تو کیسے مہنگائی جو ہے وہ زیادہ پاکستان ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ لوگ ویسے بیوقوفانہ باتیں کرتے ہیں جی یورپ میں جائیں گے تو ہم بہت ویل سیٹل ہو جائیں گے، وہاں کی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی۔ بس یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ذہن میں باری یہی دیا گیا کہ بس یہ یورپ میں جائیں گے تو وہاں پہ خوش رہیں گے، بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ آتے ہو، یہاں پہ آپ کو دنوں رات محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہ میں آج اتوار کا دن ہے، سنڈے ہے دمانی کا، تو آج چھٹی ہے، ہمیں صرف آج کے دن چھٹی ہے، اور کسی ہفتے میں اتوار والے دن بھی ہمیں کام پہ جانا پڑتا ہے۔ اور یہاں کی یہی سمجھ لیں کہ آپ کو کامی کیڑا بننا پڑتا ہے۔ آپ کو صبح اٹھنا پڑتا ہے 6 بجے، جیسے کہ میں صبح 6 بجے اٹھتا ہوں، شام 5:30 پہ چھٹی کر کے آتا ہوں، 7 بج جاتے مجھے گھر آتے ہوئے، کھانا کھاؤ، ہاتھ منہ دھو، کپڑے چینج کرو، ہاتھ منہ دھو، کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، پھر صبح سے روٹین ہوئی۔ تو یورپ کی لائف میرے خیال میں کوئی ایزی اتنی لائف نہیں ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس یورپ کی لائف بہت ایزی ہے، وہاں پہ جائیں گے پیسے جو ہے نا کمائیں گے، یہ وہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یورپ کی لائف ٹھیک ہے۔ اس کے اگر برابر دیکھا جائے تو پاکستان میں چیزیں مہنگی ہیں، لیکن یہاں پہ اس سے بھی زیادہ مہنگی ہیں۔ اور اینڈ آف یہی کہ میرے خیال سے دونوں کنٹریز جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، اپنے جو لوگ یہاں کے لوگ ہیں وہ اپنے لوگ، یہاں پہ صرف ایک مہنگائی کے ایک اپوزٹ چیز ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ یہاں پہ اگر مہنگائی ہے تو اور گورنمنٹ یہاں پہ لوگوں کو بینیفٹ بھی دیتی ہے، جیسے کہ بہت سے الاؤنسز ملتے ہیں، بہت سے پروفٹ دیتی ہے گورنمنٹ، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر کر دیتی ہے، اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ صرف کھانے پہ ہی ہے، بس ان کو ٹیکس دے دو، وہ ٹیکس چیزوں سے کاٹ لیتے ہیں، بس یہی ان کا سسٹم ہے جو چل رہا ہے۔ اگر وہ بھی ٹیکس نہ کاٹیں، وہ سیاستدان جو ہیں، پولیٹیشین لیڈر، وہ اپنے جیبوں میں وہ پیسے نہ ڈالیں، گورنمنٹ کو، عوام کو اگر وہ دیں، اس کے بینیفٹس دیں، تو اس سے میرے خیال سے پاکستان کو، کوئی بھی پاکستانی یورپ کو آنے کو نہ کہے کہ میں یورپ میں جاؤں گا، وہاں پہ سیٹل ہوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہاں پہ آپ آتے ہو، سیٹل ہو جاتے ہو، لیکن اس کے اپوزٹ سائڈ پہ آپ کو نا نقصان بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ نے فیملی کو ٹائم صحیح دیا تو آپ کی فیملی بھی ٹھیک رہے گی، آپ کے مطلب وہ بھی غلط سائڈ پہ نہیں جائے گی، اور بچوں کو اگر آپ بچوں کی تربیت ٹھیک کی تو وہ بھی غلط سائڈ پہ نہیں جائیں گے۔ غلط سائڈ مین یہاں پہ جب آپ اپنے بچوں کو لائیں گے تو ایڈمٹ کروائیں گے اسکول میں، تو یہاں پہ تو برائی تو کھلے عام ہے، تو اس وقت کیا کہیں گے آپ کہ ہمارے بچے جو وہ پاکستان میں جیسے ہم پلے بڑھے ہیں، شرم و حیا اور غیر محرم کو نہ دیکھنا، تو یہ صرف باتیں پاکستان میں ہی ہیں، یہاں پہ تو اوپن مائنڈڈ ہے۔ پھر اس وقت آپ یہ کہیں گے کہ جی میں نے تو غلط کر دیا اپنی اولاد کو لا کے یہاں پہ، اور یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں۔ جب آپ فیملی کو یہاں پہ ٹائم نہیں دیتے، اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں کرتے، تو پھر آپ نقصان میں رہتے ہیں، اور یہی نقصان ہے میرے خیال میں۔ اور یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھیں کہ جن کے بچے یہاں پہ آئیں اور وہ ٹھیک مطلب نیک ہیں، ٹھیک بچے ہیں، وہ مطلب برائی سے بہت ہی زیادہ دور ہیں، یہاں کے پیدائشی ہو کے بھی وہ برائی سے بہت زیادہ دور ہیں،
اور کچھ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جن کے والدین 5 وقتی نمازی ہوتے ہیں اور ان کے بہن بھائی بھی 5 وقتی نمازی ہوتے ہیں، لیکن وہ غلط سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ تو آپ کسی کو روک ہی نہیں سکتے، اگر آپ نے اپنے بچے کو روکا تو پولیس وہ بلا لے گا، اور آپ کو پھر وہ کہیں گے کہ جی آپ کا جو بچہ ٹھیک کر رہا ہے، پولیس والے یہ کہیں گے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے، تو پھر وہ آپ کا برانڈ جو ہے وہ واش کریں گے کہ یہ غلط جو ہے وہ صحیح ہے اور تم غلط ہو۔ میرے خیال سے یورپ اور پاکستان میں صرف ڈفرینس یہی ہے کہ یورپ میں سب اوپن مائنڈیڈ ہے، یہاں پہ کوئی کسی کو روکتا نہیں، کوئی روک تھام نہیں، اور پاکستان میں جو ہے وہ ایک قانون ہے، اسلامی قانون، منہ بولا ہی قانون ہے لیکن ہے قانون۔ اور یہی ہے جی، ملتے ہیں چلیں اگلی ویڈیو میں، اور آپ لوگوں سے گلہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب کیوں نہیں کرتے، اپنا ریویو نہیں دیتے کہ ویڈیو ٹھیک بنی یا غلط بنی، یا کس پوائنٹ پہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، یا کون سی بات میری غلط ہے میں۔ اور آپ لوگوں کے ساتھ گلہ ہے کہ آپ لوگ میرے ویورز میرے ساتھ جو فیملی ہے وہ اچھی خاصی جڑ گئی تھی، اور 1-2 دن لیٹ ہونے سے وہ ساری فیملی کدھر کدھر ہو گئی ہے، پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کدھر گئے سارے، لہٰذا آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور مجھے امید بھی ہے کہ آپ مجھے ناراض نہیں کریں گے، اور آپ لوگ میری ویڈیوز پہ اچھا رسپانس دیں گے، اور اگر آپ کو میری ساری ویڈیوز میں کوئی بات غلط نظر آتی ہے تو آپ مجھے بتائیں تاکہ اس کو میں ٹھیک کر سکوں، کمنٹس میں بتائیں، اور اگر وہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے آپ لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں، مجھے دیجیے محمد عتیق کو اجازت، اللہ حافظ۔